ویلکم بیک ٹو پالیسی میٹرز. جی طلحہ صاحب آپ فرما رہے تھے. جی میں بات یہ کر رہا تھا جی، میں نے کئی جیلوں کا وزٹ کیا، کوئٹہ جیل، ہری پور جیل، اڈیالہ جیل. میں نے دیکھا کہ ان جیلوں میں ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل قیدی ہیں. جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے 4 5 سال سے کیس چل رہے ہیں لیکن ڈیسیجن نہیں ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 2 سال تک اگر ڈیسیجن نہ ہو تو اس کی وہ حقدار ہوتا تھا کہ اس کی ضمانت ہو جائے. تو جب اس کی ڈیتھ میں گئے تو پتا چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے اسپیشلی زرداری صاحب کے لیے ہوا ہے کہ زرداری صاحب باہر نہ آ جائیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل آرڈیننس کے تھرو یہ کیا گیا کہ یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک پڑے رہیں جیلوں میں. اب اس کی سزا کتنے لوگ بھگت رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہائر لیول پہ جس طریقے سے حکمران لڑتے ہیں وہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی میرے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ جس طرح یہ فیصلہ آیا اب اس اقدام کے حوالے سے جو 3 نومبر 2007 کا اقدام ہے، جو بانی تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ ایک کوشچن آتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں کچھ کہا، اس میں کیا ایسی خوبی تھی؟ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر میرٹ پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، پارلیمنٹ کے چہرے بھی واضح کرنے ہیں، جتنے بھی پارلیمانی لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو بھی میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو کئی سال ہو گئے، اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ایسے لوگ جو بے گناہ بیچارے 3 4 5 سال سے جیلوں کے اندر ہیں ان کو وہ ایمنسٹی ملنی چاہیے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی کیسز ہوتے ہیں جن کا قاضی صاحب نے ذکر کیا، ان میں بھی پھر obviously اس طرح کی ریکنسیلیشن ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کو اور ڈیٹیل میں جانا ہوگا، اور اگر اس میں ایمبیگوٹی ہے تو بالکل اس میں اسی طرف ہمیں جانا چاہیے جس میں عوام اور ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اچھا یہ قاضی صاحب بار بار طلحہ صاحب بھی کہتے ہیں ہمارا ضمیر، obviously عوام کی بات کی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں NRO کو، یہ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ بات کی جاتی ہے بینیفیشریز. اس حوالے سے کیا آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ لوگ پسند نہیں کرتے. نہیں NRO کو پسند کون کرتا ہے؟ اس بات کو ہم یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی دلیل سب سے موٹی یہ ہے کہ NRO کے بعد 18 فروری کو جب الیکشن ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اکثریت سے جیت کر آتی ہے. کیا عوام کو پتہ نہیں تھا اس وقت انسیڈنٹس دیکھیں نا، محترمہ کی شہادت ہوئی، عوام نے ووٹ دیا، پرویز مشرف صاحب کی نفرت میں بھی ووٹ دیا نا. عوام نے ووٹ، یہ تو ایک ایسی خیالی ہمارا خیال ہے. نہیں خیال آپ پرویز مشرف صاحب کی مخالفت تھی اس وقت. پریکٹیکلی اگر آپ نے کرنا ہے تو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ دیا ہے کہ فورم اس کا پارلیمنٹ ہے، وہاں عوام کے نمائندے ہیں سارے، وہاں ڈبیٹ جب ہوگی، جب ووٹ دیں گے سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کی فیور میں جاتا ہے، کون اگینسٹ میں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے. اچھا از اٹ ان دی پبلک انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے؟ ایک بات میں اور ایڈ کر دوں، ابھی جو ہمارے لائق دوست بتا رہے تھے کہ 2 سال 4 سال سے پڑے ہوئے ہیں کرمنل جورسپروڈنس، اس کی یہ منطق ہے کہ جتنی اسپیڈی ٹرائل ہو یہ رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی بھی ملزم کا ہونا چاہیے. اس لیے ضابطہ فوجداری میں 2 سال پہ بیل ہو جاتی تھی، جو پرویز مشرف صاحب نے جیسے کہا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. لیکن پیپل پارٹی نے وہ امینڈمنٹ کا بل ڈالا ہوا ہے اور لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں موجود ہے، میں اس کا ممبر ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ 2 سال والا اور 1 سال والا پروویژن بیل کا وہ امینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ 265 کے ضابطہ فوجداری کا CRPC کا کہ اگر پرائما فیسی کیس نہیں بنتا ہے، چارجز گراؤنڈ لیس، تو اکیٹل کا اس کا حق بنتا ہے. 249A CRPC مجسٹریٹ ٹرائل کے لیے یہ پروویژن دیتا ہے کہ if charges groundless and there is no probability of accused being convicted, he shall be acquitted. کورٹ میں کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ کورٹ میں ڈیسائیڈ کرے گا. یہ جورسپروڈنس ہے، لیکن فرق دیکھیں نا، ایک وہ سیاسی کیس جو جھوٹے بنائے جاتے ہیں اور ایک وہ کیس جو واقعی ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی قاضی صاحب پلیٹ فارم تو کورٹ ہے نا. بالکل، میں تو آپ کو جورسپروڈنس بتا رہا ہوں کہ منطق ہے، یہ کوئی نئی منطق نہیں جو NRO میں ڈال دی گئی ہے. NRO کسی کورٹ کے تھرو تو نہیں ہے، وہ تو پرویز مشرف صاحب نے اپنی بینگ پریزیڈنٹ ایشو کیا نا، ایک اطلاع جاری کیا انہوں نے. اب اس کو دیکھیں اللیگل ڈکلیئر تو نہیں کیا گیا ابھی تک کہیں سے بھی کسی فورم سے. اچھا یہ وہ اسمبلی کے اندر فیصلہ آئے گا اس کا، اسمبلی جو ڈیسائیڈ کرے، اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. وہ کیا بات ہے آپ کے، وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے 2 گروپوں کے درمیان. اس لیے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے کہ پٹواری نے اگر 10 روپے رشوت دی ہے تو وہ تو 10 سال جیل میں چلا گیا.
اور اگر کسی اور نے کیا ہے وہ چونکہ کسی سٹنگ پولیٹیکل پاور کو سوٹ کرتا ہے اور یار بیٹھ کے ہم کر لیتے ہیں آپس میں. کیا واٹ از دس؟ کوئی نہ یہ لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری ہے نہ کوئی قوم کو فائدہ اس کا ہوا. نقصان ضرور ہوا ہے, نقصان ضرور ہے. پہلا نقصان تو وہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں 18 فروری میں میں یاد کرتا ہوں پہلا نقصان تو وہ ہوا ہے. آفٹر آل ایکسچیکر کے پیسے لگے ہیں نا جی, وکیلوں پہ, عدالتوں پہ, گاؤں پہ, کاغذوں پہ, یعنی بے شمار پیسے لگے. باہر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں پروسیکیوٹر, ادھر سے پتہ کرو جناب سوئٹزرلینڈ میں کیا ہو گیا, فلاں بینک میں کیا ہے, سرے محل میں کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں ایکسچیکر کے پیسے لگے ہیں نا, ایک وہ لگے, وہ ضائع گئے, اور دوسرے وہ اب یعنی اگر تو کورٹ ایکویٹ کرتی پھر تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی کورٹ ایکویٹ کر دیا یا سزا دے دی ہے. مطلب اب اس کو اس میکانزم کے ذریعے وہ جو لوٹ کسوٹ, میں نے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. میں پیپل پارٹی کی ازاداری کی نہیں کرتا یا کسی اور کی بات نہیں کرتا. آپ این کی بات کرتے ہیں, میں این کی بات کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر, کوئی ورکر, میں مطلب میں بطور وزیر کے میں لوٹتا رہا ہوں قوم کو, لاکھوں کروڑ روپے کے میں لوٹ گیا. بعد میں مجھ پہ مقدمہ بن گیا, اور بعد میں کوئی پولیٹیکل پاور میں میرے ساتھ بات کر کے یار ایک ریکنسلیشن آرڈر نکالو, مجھے تو ختم کرو نا, تو پھر بیٹھ کے ہم آپس میں کر لیں گے. یہ واٹ از دس؟ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح لا میکنگ کبھی بھی نہیں ہوئی. نہیں, وہ قاضی صاحب کہتے ہیں نا اس بات کا ڈیسیژن آپ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اس کے مخالف ہیں. 18 فروری کا کہتے ہیں 18 فروری کا الیکشن ہوا, اس میں لوگوں نے ووٹ دیا. دیکھیں الیکشن کی پھر ہم سائڈ ٹریک کر جائیں گے نا, مطلب یا تو ایک جگہ پر فوکس کریں نا. مطلب یعنی بات این آر او کی ہو رہی ہے, این آر او کے ذریعے بینیفیشری ہیں. یہ میں ٹھیک میں ان کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ میکانزم ایسا ہے ہمارا کورٹوں کا کہ مقدمے جو 6 مہینے میں جن کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے وہ 3 سال لگ جاتے ہیں, 6 سال لگ جاتے ہیں. اتنا ایکسپیڈینٹ نہیں ہے. صحیح, وہ اور بات ہے, وہ اور بات اس کے. لیکن آپ کے نزدیک یہ طریقہ غلط ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے کہ یور پوائنٹ آف ویو کہ یہ آرڈیننس ان پرٹیکولر جب ایشو ہوا تھا یہ پبلک انٹرسٹ میں تھا؟ یہ آرڈیننس این آر او یہ بالکل پبلک انٹرسٹ پہ تھا. پبلک انٹرسٹ میں یہ این آر او جس نے فیسیلیٹیٹ کیا زرداری صاحب کو. پبلک کون ہے؟ پبلک اس ملک کے لیڈر ہی ہیں, ان کے ووٹر ہیں, اسی لیے تو اس کو ٹچ نہیں کیا گیا ابھی. آپ کے خیال میں پبلک انٹرسٹ میں تھا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ؟ پبلک انٹرسٹ میں نہیں, میں نہیں سمجھتا پبلک انٹرسٹ میں تو نہیں ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ جہاں تک جس پرسنالٹی کے حوالے سے یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے زیادتی اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا, یقیناً ہوئی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال کے اندر اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بیل ہونی چاہیے. صرف اس شخص کے لیے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا کہ یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اب لٹکے رہیں. اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں پبلکلی یا باقی معاملات کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں پبلک اس کے حق میں نہیں ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں پبلک اس کے حق میں اور ہم ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی پبلک انٹرسٹ میں تھا. پبلک کون ہے اس ملک کی لیڈرشپ؟ عوام ان کے پیچھے ہے جی, کمال بات ہے. اس لیے تو کہا ہے اسمبلی میں فیصلہ ہوگا. لیڈر کا کیا طلب پبلک میرا پتا یہ ان کا ہو سکتا ہے ویو. مطلب یہ نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ڈیفینیشن ہم نے سنی ہے. اس میں پبلک کو کیا پبلک کو ایسی کی تیسی پھر گئی ہے جی. پبلک کے لیے کیا ہے, بے-روزگاری ہے, تباہی ہے, یہی چیزیں ہیں. آپ سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے. بالکل بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس میں بیٹھ کے بھی وہ بات کروں گا جو حق کی بات ہوگی. کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کے بھی حق کی بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہاں پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں, وہاں سے نکل جائیں, بھائی یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اگر ہم وہاں پہ بیٹھ کے, کاکڑ صاحب اس دن آئے تھے وہ بالکل نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں حکومت بہت اچھی چل رہی ہے. اپنا میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیلئر ہیں, مسائل ہیں, جس کی وجہ سے ابھی یہ بھی ایک بات انیشیٹ ہوئی ہے کہ شاید یہ دوبارہ اس کو ری آرگنائز کرنے کا سوچ رہے ہیں منسٹریز کے حوالے سے. اور گیلانی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کروں گا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. بات وہی ہے جو قاضی صاحب نے کی. پوائنٹ ان کا ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نمبرز گیم میں, جس کے پاس نمبرز ہیں اس کے پاس اتھارٹی ہے, جو مرضی کرے. یہ تو ڈیموکریٹک پرنسپل ہے نا جی. ہاں جی, وہ کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا, سمپل میجورٹی چاہیے. بھلے ہوتا رہے, یہ تو جس وقت کوئی اور کوئی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں نا جی, وہ تو میجارٹی حالانکہ وہ سمپل میجارٹی میں بھی نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ
तला साहब बैठे हुए तला साहब कहते हैं उनको ना, हमारी भी सपोर्ट है, सही, हमारी भी सपोर्ट है। आप करेंगे इस मामले में भी सपोर्ट? नहीं, ये तो देख रहे हैं कि वो तो जब सारे बातें सामने आएंगे, लेकिन ये जो ये स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, क्यों करें जब हम इसके बेनिफिशियरी नहीं है, वो जिस ग्राह नहीं जाना उस ना के साढ़ा के तो लग जाओ। सर वक्त खत्म हो गया जी जी, अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड दिस डिबेट। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अपना। तला साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। शाह साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो डिबेट हुई है, कादरी साहब अपने पॉइंट पे स्टिक करते हैं, वो कहते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में था। तला साहब डज नॉट सीम टू एग्री विद हिम। शाह साहब का भी अपना व्यू है। ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।